International Islamic Research Center. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سوال ہے خلا کے متعلق کہ خلا کی حقیقت کیا ہے، اور خلا کے بعد عورت دوبارہ اسی مرد کے ساتھ اپنا گھر آباد کر سکتی ہے یا نہیں۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ عورت مہر میں لی ہوئی رقم واپس کر دیتی ہے اور وہ رقم واپس کر کے اس مرد سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ یہ صحیح قول کے مطابق فسخ نکاح ہے، اس سے نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی عدت ایک حیض ہوتی ہے استبراء رحم کے لیے۔ یہ عدت رجوع کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خلا کے بعد خاوند کو بیوی کے ساتھ رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ طلاق کے بعد خاوند رجوع کر سکتا ہے، لیکن خلا کے بعد خاوند بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کے ذریعے دونوں اپنا گھر آباد کر سکتے ہیں۔ رجوع تو تب ہوتا ہے جب عدت ہو۔ یہاں عدت ایک حیض تو ہے، لیکن یہ عدت رجوع کے لیے نہیں ہے بلکہ استبراء رحم کے لیے ہے۔ اور یہ خلا کیونکہ فسخ نکاح ہے، خلا کرتے ہی نکاح ختم ہو گیا، اس لیے ان کے مابین رجوع نہیں ہو سکتا۔ جب بھی یہ آبادی چاہیں گے تو دوبارہ ان کو نکاح کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ عورت خلا کب لے سکتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو عورت بغیر کسی معقول عذر کے، معقول وجہ کے اپنے خاوند سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، اس کے لیے جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو بغیر عذر کے اگر کوئی عورت خلا لیتی ہے تو یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ ایسی عورت جنت تو کجا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ لیکن خلا عورت لے کب سکتی ہے؟ جب عورت اپنے خاوند پر اس کو پسند نہ کرتی ہو، اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے، اس کے دین کے اعتبار سے، یا خاوند اس کی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتا، یا ایسی ہی کسی وجہ سے جب عورت خاوند کو ناپسند کرتی ہو اور وہ یہ چاہتی ہو کہ اگر میں اس کو ناپسند کرتی ہوں اور خاوند ہونے کے ناطے اس کے ساتھ میں نفرت کا اظہار کروں تو یہ میرے لیے گناہ کا ذریعہ بنے گا، تو پھر ایسی کیفیت میں، ایسی صورت میں عورت اپنے خاوند سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس سے فسخ نکاح کا یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا نکاح جو نا وہ ختم کر دو، میں تم سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں۔ خلا میں اور طلاق میں دو تین چیزوں کا فرق آتا ہے، جس کی بنا پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح ہے تو یہ بھی طلاق کی ہی ایک قسم، لیکن اس سے تھوڑا حکم کے اعتبار سے مختلف ہے۔ مثلا خلا میں عورت جو ہے مہر واپس کرتی ہے، اگر مرد طلاق دیتا ہے تو پھر وہ عورت سے مہر واپس نہیں لے سکتا۔ اسی طرح طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے، اور خلا کی عدت جو ہے وہ 1 حیض ہوتی ہے۔ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عدت المختلعات حیضۃ، وہ عورت جو طلاق والی، خلے والی ہے، جس نے خلا لیا ہے، اس کی عدت جو ہے نا وہ 1 حیض ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ اس کی عدت 1 حیض ہوتی ہے، جبکہ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے۔ اسی طرح
طلاق میں عورت کو خامند جو ہے وہ واپس لانے کا حق رکھتا ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ۔ لیکن جو عورت خلا لیتی ہے، چونکہ وہ اس کی اپنی آزادی کی قیمت ادا کر دیتی ہے، اس لیے خامند کو دوبارہ اس کے ساتھ رجوع کرنے کا، اس کو واپس لانے کا حق نہیں ہوتا، یہ عورت کی مرضی پر منحصر ہے۔ تو ان امور کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ طلاق اور خلا کے اندر چونکہ یہ فرق پائے جاتے ہیں، اس لیے خلا طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہی ہے کہ اس میں رجوع تو نہیں ہوتا، لیکن دوبارہ نکاح کر کے دونوں میاں بیوی آباد ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔